يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والے بندوں کو جس طرح اپنی بندگی سکھلائی ہے، عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح اپنے ماننے والے بندوں کو معاملات بھی سکھلائے ہیں، معاشرت بھی سکھلائی ہے، اخلاقیات بھی سکھلائے ہیں، اور مذہب اسلام اور دین اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جس کے اندر ایک انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا گیا ہے اور انسانیت سکھلائی گئی ہے، اور ہر وہ راستے جن پر چل کر انسان انسانیت کے پہلو سے باہر ہو جاتا ہے، انسانیت کے وصف سے خارج ہو جاتا ہے، اور انسانیت کی بجائے شیطانیت اور شیطانی اوصاف اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے. یہ خوبی کسی اور مذہب میں نہیں ہو سکتی. یہ حق صرف مذہب اسلام ہی کو حاصل ہے، اور یہی اس کا خصوصی وصف اور امتیاز ہے کہ جہاں کہیں انسان انسانیت کے پیمانے سے باہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی اول وہلا میں ہی ایسا بریک لگایا اور ایسا گائیڈ کیا، ایسی تعلیمات دی کہ انسان انسانیت کے وصف سے باہر نہیں ہونے پائے. اصل میں مذہب اسلام کے علاوہ جو مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک وقت تو یہ ہو کہ وہ بھی آسمانی مذاہب رہے ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ سے پہلے کے تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا، ان کو ختم کر دیا. یعنی وہ مذاہب چاہے کتنے ہی اچھے ہوں، ان کی تعلیمات کتنی ہی اچھی ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے کامل اور مکمل ہو جانے کے بعد اور آپ کی بعثت کے بعد قابل قبول نہیں رہیں گی. اسی لیے ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو مذہبی کہلانے کا حقدار سمجھتا ہے اور دعوے دار بتلاتا ہے کہ بھئی میں بھی کسی مذہب کو فالو کرتا ہوں، تو اس کے ذمے یہ بھی ہے اور اس کی مذہبی کتابوں میں بھی اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے، اگرچہ وہ ان کو لوگوں کے سامنے سراہتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے، اس کی کیا مجبوری ہے کہ آخری گرنتھ آ جانے کے بعد اور آخری پیغمبر، آخری اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو فالو کیے بغیر، ان کی تعلیمات کو مانے بغیر اس دنیا میں کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ سب کو بتلایا، تورات میں بھی بتلایا گیا ہے، انجیل میں بھی بتلایا گیا ہے، اور ہندو مذہب کی جتنی
عظیم کتابیں ہیں، جتنی ان کی مقدس کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا نا ایک پنڈت جی کا، کہ انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں بتلایا کہ میں نے ویدوں میں پڑھا ہے کہ آخری گرنتھ آ جانے کے بعد اس کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل لانا، سارے لوگوں کو بتلانا، وہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں، لیکن دنیا کو جو مذہبی پیشوا ہیں اور لوگ ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہی واحد وہ تعلیمات ہیں جو اپنی عقل پر نہیں چلتی ہیں، انسانی عقل پر۔ باقی مذہب اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں نا، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر بھی چلتے ہیں۔ مذہب اسلام عقل کی بنیاد پر نہیں، شریعت کی بنیاد پر چلتا ہے، اور شریعت اور عقل کا جب مقابلہ کیا جائے، کمپٹیشن کیا جائے، ان کا تقابل کیا جائے، تو جہاں سے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے شریعت کی عقل کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے۔ آسمانی مذہب اسلام ویسے ہی آسمانی تھوڑی ہے، اس کے اندر جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر کے رہتی دنیا تک، جس کو ہم اپنے عقیدے کے حساب سے قیامت کہتے ہیں، ہر آنے والے انسان کی تمام تر ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کیا حالات پیش آئیں گے، ان کے حساب سے کیا مسائل بنیں گے، آنے والے حالات میں کیا بے حیائی آئے گی، اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری چیزیں واضح ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری آنکھوں کی خیانت اور ہمارے دلوں کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ان ساری باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بھئی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، کیا میرا دل سوچ رہا ہے، کیا چاہتے میرے دل کے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں، امنگیں لے رہی ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں۔ آپ کو کیا دنیا میں بسنے والی اور پائی جانے والی کوئی مشینری، کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی سائنس اور رہتی دنیا تک جتنی دنیا ترقی کر لے، لیکن انسان کے دل میں کیا ارادے ہیں، ان ارادوں کو نہیں بتایا جا سکتا۔ یہاں تک کہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ قریبی ساتھی اس کی بیوی، اس کی زوجہ۔ بھئی انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اپنی بیوی سے زیادہ قربت کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ اتنا قریبی انسان بھی اس کے شوہر کے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس کے دل میں کیا پلانیں گے ہیں، ان کو نہیں بتلا سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ واحد ہستی اور واحد ذات جو انسان کے تمام ارادوں کو اور انسان کی تمام چاہتوں کو جانتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس ذات اقدس کو اس دنیا کا، اس کائنات میں بسنے والی ہر چیز کا علم ہے، تو وہ قانون بھی تو ایسا ہی بنائے گی نا جس سے سارے لوگوں کو کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے، جس کے اندر سارے لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھا جائے، جس کے اندر سارے لوگوں کو نقصان سے بچایا جائے۔ دنیا میں ہر ملک اپنے اعتبار سے اپنے ملک کا آئین مقرر کرتا ہے، متعین کرتا ہے، بناتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک کے یہ قوانین ہیں، ٹریفک کے یہ قوانین ہیں، اور کورٹ کے یہ قانون ہیں، اور اگر آپ کی کھیتی باڑی کے اعتبار سے ایگریکلچر ہے تو اس کے یہ قوانین ہیں، اور آپ کے معاشرتی معاملات ہیں تو ان کے یہ قوانین ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں تو یہ قوانین ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں تو یہ قوانین ہیں، کون سی دھارا لگے گی، کون سی دفعہ لگے گی، وہ سارے اپنے ملکوں کے کیا ہوتے ہیں؟ قوانین ہوتے ہیں۔ یہ قوانین وقتی ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے ارد گرد کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر کے قانون طے کرتا ہے۔ آنے والے اوقات میں اور آنے والے حالات میں کیا پہلو آ جائے، کیا وقت آ جائے، اس کے لیے ابھی سے قانون
نہیں بنایا جا سکتا. ہو سکتا ہے جو قانون آج بنایا ہو وہ آگے چل کے کام نہ آئے, اس قانون کو کیا کرنا پڑے, ختم کرنا پڑے. آئندہ کچھ حالات آ جائیں اور کچھ واقعات ایسے آ جائیں تو ان کے حساب سے نیا قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے اور بنایا جائے. یہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں ایک نیا قانون بنائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمیں ایسا ضابطہ حیات دیا ہے اور اس کے اندر ایسے قوانین مرتب کیے ہیں کہ اب ہمیں نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آنے والی نسلوں کے لیے, رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشادات بیان فرما دیے ہیں کہ ان قوانین کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے یہ قوانین کیا ہو جائیں گے, کافی ہو جائیں گے. کچھ مسائل جو وقت کے لحاظ سے قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں, لیکن وقت کے علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں استنباط کر کے, اجتہاد کر کے ان قوانین کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو اس مسئلے کی ضرورت ہے, یہ مسئلہ اس طرح سے کیا کیا جائے گا, حل کیا جائے گا. یہ مسئلہ آپ کو درپیش آیا تو اس مسئلے کو اس طرح سے سلجھایا جائے گا, اس کے اوپر اس طرح سے عمل کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو جہاں عبادت اور بندگی کے ڈھنگ اور سلیقے سکھلائے, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت اور معاملات کے بھی ڈھنگ اور سلیقے سکھلائے, اخلاقیات کے بھی سلیقے سکھلائے. ان معاملات, اخلاقیات اور معاشرت میں حیا ہمارے معاشرے میں ہونا اور ہمارے کلچر میں ہونا مذہب اسلام کے اندر ایک بڑا کردار رکھتا ہے اور بڑا وصف رکھتا ہے. حیا جس انسان میں نہ ہو وہ انسان انسانیت کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے. حیا یہ بے حیائی کی ضد ہے. حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے, اور بے حیائی ایک ایسا وصف ہے جو کہ ظلم ہے اور ظلم انسان کو جہنم میں لے جا کر جاتا ہے. حیا کے متعلق محسن انسانیت پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر دین کی ایک پہچان ہے, اس کی ایک علامت ہے. ہر مذہب کی ایک پرمپرا ہے, اس کی ایک پہچان اور اس کی ایک علامت ہے کہ فلاں مذہب اس کی اس پہچان کی وجہ سے مشہور ہے, اس کی اس علامت کی وجہ سے مشہور ہے. جیسا کہ سکھ مذہب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مذہبی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سروں پر پگڑی اور اپنے ہاتھوں میں کڑا باندھتے ہیں. کوئی بھی ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کیا ہے, سکھ لوگ ہے نا. ہندو مذہب کے جو ماننے والے ہیں حقیقی معنوں میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پیشانی پر تلک لگاتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, جس سے یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے. اسی طرح سے عیسائی اپنے مذہب کی پہچان اور علامت کے طور پر کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں. ہمارے مذہب کی پہچان پیارے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مذہب اسلام کی پہچان حیا ہے. بتائیں آپ, جتنا فوکس حیا کے اوپر اور انسان کو باحیا بنانے میں, با اخلاق بنانے میں, با کردار بنانے میں مذہب اسلام نے زور دیا ہے, کسی اور مذہب میں اتنا زور اور اتنا فوکس آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ اس دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ, پڑھے لکھے, عقل مند, ہوشیار, لبرل قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ حیا ویا کیا ہے, یہ انسانیت کی آزادی کو چھیننے کے مترادف ہے. انسان کو پابند بنا دیا کہ تم اپنی نظروں کو جھکاؤ, عورت کو پابند بنا دیا کہ تم اپنی نظروں کو جھکاؤ, عورت کو پابند بنا دیا کہ تم بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلو, عورت کو پابند بنا دیا کہ تم اپنے سر پر دوپٹہ رکھو, عورت کو پابند بنا دیا کہ تم اپنے سینے پر دوپٹہ رکھو. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے, یہ اس کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. انسان کو اس کے حساب سے جینے دیا جائے, اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے, اپنے حساب سے انسان کھائے, اپنے حساب سے پیے, اپنے حساب سے زندگی گزارے, اپنے حساب سے انجوائے کرے.
یہ دنیا میں چند دن رہے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اس دنیا کے اندر اتنی پابندیاں ایک انسان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ان تمام گندگیوں سے محفوظ کیا ہے جن کے اندر ملوث ہو کر کے انسان کا کریکٹر اور اس کا کردار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پہلے سے روک لگا دی۔ سورہ نور کے اندر احکامات بیان فرما دیے، مسلسل احکامات بیان فرمائے۔ مرد اپنی نگاہیں جھکائیں، عورتیں اپنی نگاہیں جھکائیں، عورتیں اپنی آواز کو پست رکھیں، عورتیں اپنے جو ہے نا زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، عورت اپنے سینوں پر دوپٹہ رکھیں، جو بے نکاح لوگ ہیں ان کا نکاح کریں، جن کے پاس نکاح کی گنجائش نہیں ہے پھر بھی ان کا نکاح کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ان کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت اور الزام نہ لگائیں۔ اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت اور الزام لگا دیا اور اس کو ثابت نہیں کر پائے 4 گواہوں کے ذریعے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جس نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر کیا لگائی جائے؟ تہمت لگائی۔ فرمایا کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو آپ اس سے اجازت لیں، اس کو سلام کریں۔ فرمایا جب ہم کسی کو اپنے گھر لے کر کے جائیں اور گھر میں اجازت داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے اگر وہ انسان اس گھر کے روشن دان، اس کی کھڑکیاں، اس کی جنگلے اور اس کے دروازے سے گھر کے اندر نظر ڈال دے تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھر، اس گھر والوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے انسان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ کیا پیاری تعلیمات ہے۔ اور فرمایا کہ انسان نے جب اپنی نظر کسی کے گھر میں داخل کر دی تو صرف نظر ہی داخل نہیں کری بلکہ یہ خود اس گھر کے اندر کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ اور فرمایا انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیا تعلیمات۔ فرمایا کسی نامحرم عورت کے ساتھ کوئی غیر مرد تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ تیسرا ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی انسان کسی غیر محرم سے تنہائی میں نہ ملے، اس لیے کہ انسان کے خون میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ بتاؤ کسی اور مذہب میں ایسی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ کیوں یہ ارشادات فرمائے؟ اس لیے فرمائے تاکہ آپ کا معاشرہ پاکیزہ رہے، آپ کا معاشرہ صاف ستھرا رہے، آپ کے معاشرے میں زنا اور گندگی پنپنے نہ پائے، آپ کے معاشرے میں بے حیائی پنپنے نہ پائے۔ جب آپ کے معاشرے میں بے حیائی نہیں پنپے گی تو آپ کی نسلوں کے نسب محفوظ رہیں گے۔ جب آپ کے مرد و زن کا اختلاط رہے گا، بے حیائی کا بازار گرم رہے گا اور آوارانہ طریقے پر غلط چلن کے ساتھ غیر مردوں کا آنا جانا آپ کے گھروں میں اور آپ کے گھر کی عورتوں کا غیر مردوں کے گھروں میں آنا جانا رہے گا اور کھلی آزادی رہے گی تو نوبت کہاں تک جائے گی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لبرل لوگ اور دنیا پرست لوگ ان حقیقتوں کو کیا جانیں کہ بھئی اس کے پیچھے راز چھپا ہوا کیا ہے؟ ان کو کیا مطلب، کیا مقصد اس بات سے کہ ہمارے بچوں کا نسب محفوظ ہے کہ نہیں، ہمارے بچے ہمارے ہی ہیں یا کسی پڑوسی کے ہیں، ہمارے بچے اپنے ہی ہیں یا اپنے کسی دوستوں کے ہیں، ہمارے بچے ہمارے خود کے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے ہیں، ان کو اس سے کوئی بحث اور کوئی سروکار نہیں۔ مذہب اسلام نے ان سارے بگاڑ، ان سارے فسادات، ان ساری خرافات اور ان اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں سے بچانے کے لیے یہ ساری پابندیاں لگائی ہیں جو کہ انسان کی آزادی کے خلاف نہیں، عین انسان کی آزادی کے مطابق۔ اور دیکھو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غلامی سے آزاد نہیں کیا ہے۔ ہم اس کے حکموں کے پابند ہیں، ہم اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر انسانوں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، انسانوں کی ماتحتی میں رہ کر کے، ان کی غلامی میں رہ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی سے باہر نکل کے بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ صحابہ کرام جب کبھی کسی جگہ پر جاتے تو فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ انسان انسانوں کا کیا بنے؟ غلام بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا غلام بنے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے حقیقی معنوں میں تو سراسر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان اس کا ذرہ برابر بھی نہیں۔ اچھا، یہ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں
یہ احکامات انسانیت کے مفاد کے لیے دیتے ہیں، اور دنیاوی لوگ جو احکامات بناتے ہیں یا جو احکامات وضع کرتے ہیں وہ وقتی مفاد ان کا مد نظر ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کے وہ ان احکامات کو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کرتے ہیں۔ چاروں طرف بے حیائی کا کلچر ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، اس ماحول کے نقصان بد، غلیظ نقصانات کیا ہیں وہ ہمارے سامنے آئے دن آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مردوں کی نظریں قابو میں نہیں ہیں، عورتوں کے دوپٹے قابو میں نہیں ہیں، ان کی حیا ان کے پاس نہیں ہے، اور میں نے تو یہ دیکھا کہ کتنی ہی با پردہ با سلیقہ خواتین ہوں، لیکن کچھ مواقع اور کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن کے اندر ان کی حیا ان کے پاس ہوتی ہے، ان کی اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی کچھ مواقع پر اپنے آپ کو بے پردہ کر دیتی ہیں، جو کہ سراسر ہماری تعلیمات کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ شادی کے پروگرام، منگنی کے پروگرام، ہلدی کے پروگرام، عقیقے کے پروگرام، اور کہیں اور اس طرح کے پروگرام کہ جہاں پر خواتین کھانے کے لیے گئیں تو وہاں ماشاءاللہ جتنا ان کو بننا سنورنا تھا، جتنا ان کو سجنا تھا، ساری چیزیں سارے بناؤ سنگار کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتی ہیں، اور صرف اپنی سہیلیوں کو، اپنی رشتہ دار عورتوں کو اپنا حسن یا اپنی خوبصورتی یا اپنی زینت دکھانے کے لیے جو برقع پہن کر کے گئی تھی، وہ برقع بھی کیا کر دیں گی؟ بعض خواتین تو وہ ہیں کہ گھر سے برقع پہن کے ہی نہیں جاتی کہ بھئی ہم شادی میں جانا ہے، ابھی ہم برقع پہن کے نہیں جائیں گے۔ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو برقع پہن کے بھی چلی جاتی ہیں، اور وہاں جا کر کے کیا کر دیں گی؟ برقع اتار دیں گی۔ پھر جب وہ برقع اتار دیں گی تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ کسی کو تاک رہی ہیں، جھانک رہی ہیں، یا ان کو کوئی تاک رہا ہے، جھانک رہا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے، اور اس گناہ کا انجام ان کے سر آ رہا ہے۔ بھئی بہت سارے وہاں پر غیر مرد ہوتے ہیں جو کہ کھانا کھلانے میں خدمت میں ہوتے ہیں، وہ غیر مرد آ رہے ہیں، ان کی نظریں مل رہی ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، بعض مرتبہ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج چلا ہے کہ جہاں کہیں پروگرام ہوتا ہے وہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ ہماری معزز خواتین اس کھانے کے دوران کھانا کھا رہی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس کیمرے کے اندر ان کا ویڈیو قید ہو جاتا ہے۔ بعد میں سارے لوگ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں کی لڑکی ہے، اچھا یہ فلاں کی بیوی ہے، اچھا یہ فلاں کی پوتی ہے، اچھا یہ ان کی رشتہ دار ہے۔ اس طرح کے تبصرے اور اس طرح کے تذکرے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو اور اچھا رکھے، لیکن غلط لوگ یا دوسرے غیر مردوں کی نظریں آپ کے اوپر پڑ رہی ہیں جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہماری ماں ہیں، پیارے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، دونوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھ جانے کو کہا۔ بتاؤ، ہماری ماں ہے، جب ہماری ماں ہے تو ان صحابی کی بھی ماں ہے نا۔ اب جب اور ایسی ماں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ رہتی دنیا تک پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے دنیا میں بسنے والا کوئی انسان شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، یعنی ہماری حقیقی ماں کے درجے میں ہو گئی، ہماری وہ روحانی ماں ہے۔ کیا ہے؟ روحانی ماں ہے۔ کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا؟ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں، اگر کسی انسان کے سگے چچا کا انتقال ہو جائے، سگے چچا کا یعنی کہ باپ کا بھائی، اور اگر گھر والے چاہیں یا وہ چاہے آپس میں اور وہ اپنی چچی سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اجازت دی کہ وہ کیا کر لے گا؟ نکاح کر لے گا۔ کتنا قریبی رشتہ ہے چچا کا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق، ہماری ماؤں کے متعلق یہ حکم دیا کہ ان سے قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جاؤ، یہاں سے اٹھو۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے۔ کیا ہے یہ؟ نابینا ہے، ہمیں تھوڑی دیکھ سکتے یہ، ان سے پردہ کرنے کا کیا سوال؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو،
یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ان کی نظریں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑیں۔ ایسی ویسی عورتیں تھیں کیا وہ؟ بھئی کسی نبی کی بیوی بن جانا چھوٹا موٹا کام ہے، کوئی بھی سلیکٹ ہو جائے گا، کوئی بھی عورت جو ہے ایسی ویسی نبی کی بیوی بن جائے گی۔ اور پھر نابینا صحابی جن کو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ یہاں سے اٹھ کر کے کیا کریں؟ جائیں۔ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام عمل کرنے کے لیے بہت واضح طور پر ہے کہ یقیناً ہماری نیت صاف ہے، ہمارے ارادے صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہم ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں اور ہماری کوئی غلط نیتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے۔ جو ہمارے غیر محرم ہیں، نامحرم ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے، ان سے ہمیں پردہ کرنا ہے۔ ہماری آواز کا بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے، اور خاص طور سے ایسے موقع پر اگر ہم چاہیں تو ہماری خواتین ان پروگراموں میں جا کر کے بھی اپنا منہ ڈھک کر کے بھی کھانا پینا کر سکتی ہیں۔ ایسی چند ایک گنی چنی خواتین آپ کو پورے اس پنڈال میں، ٹینٹ میں یا کسی حال میں جہاں پر پروگرام میں نظر آئیں، چند گنی چنی خواتین۔ یہ ہم گھر کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں کہ وہ کسی بھی صورت پر بے پردہ ہونے نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ حیا ہمارے مذہب کا سب سے بڑا وصف ہے۔ اگر حیا ہمارے اندر رہے گی تو ہم بھی باحیا رہیں گے، ہمارا گھرانہ بھی باحیا رہے گا اور ہمارے گھر کی خواتین بھی باحیا رہیں گی۔ جب ہماری خواتین اور ہمارا گھرانہ باحیا رہے گا تو با کردار رہے گا، با عزت رہے گا، اور ہمارا نسب اور ہمارا خاندان محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو تو جو چاہے کر۔ حیا ہی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو تمام بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر، کیونکہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ انسان جب اپنی عقل کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی خواہشات اس کو ایسے گھڑے تک لے جاتی ہیں کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ حیا چھین لیتے ہیں۔ اور حیا کا سب سے بڑا جو تعلق ہے نا وہ انسان کا اس کی نگاہوں سے، یہی وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر بد کرداری اور بد اخلاقی کی آلودگی اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ دیکھو دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کور کیا، اس کو نہ تو ہوا لگ سکتی ہے، نہ اس کو کوئی باہر کی چیز پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کور کیا ہوا ہے نا، ڈھکا ہوا ہے چاروں طرف سے، ہے نا ہمارا دل۔ لیکن ہماری آنکھوں کے ذریعے گندگی اور آلودگی ہمارے دل کو کیا کرتی رہتی ہے؟ پہنچتی رہتی ہے۔ جیسے ہی ہم کسی غیر محرم پر نظر ڈالتے ہیں اور غلط ارادے سے نظر ڈالتے ہیں تو اس غلط ارادے سے جو نظر ہم نے غیر محرم پر ڈالی ہے اس کی آلودگی ڈائریکٹ ہمارے دل پر پہنچے گی، جو کہ ہمارے دل کو سیاہ کرے گی، تاریک کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ اور دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتے ہیں، اس سیاہ دھبے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر دوبارہ کوئی گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، دھیرے 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 اس کا سارا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر خیر کی بات ایسے دل پر کوئی اثر اور کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہو نا بہت سارے لوگ کتنا ہی ان کو سمجھایا جائے، کتنا ہی بتایا جائے، خیر کی باتیں بتلائی جائیں، دین کی باتیں بتلائی جائیں، ان کو نصیحت کی جائے، کوئی اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ گھننے بن جاتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ سن ہو جائیں گے، اور خاموشی کے ساتھ ساری باتیں آپ خوب بیان کر دو، سن لیں گے، گردن بھی نہیں ہلائیں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو کیا کروں گا، مانوں گا۔ اصل میں یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کا دل کیا ہو چکا ہے؟ سخت ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کی بات، کام کی بات اور فائدے کی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت بنا دیتے ہیں، باکردار بنا دیتے ہیں، عزت دلاتی ہے حیا۔ اور بے حیائی انسان کو ذلت دلاتی ہے، معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اس کے اخروی نقصانات تو ہے ہی ہیں، لیکن دنیاوی نقصانات بھی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ پیش آتے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، خون کے اندر لت پت، زخمی۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ خون کے اندر کیا حالت ہو گئی تمہاری، کیسے ہو گیا یہ؟ تو کہنے لگے کہ نہ کہ اللہ کے رسول، ایک عورت یہاں سے گزر رہی تھی، میں اس کو دیکھنے لگا
میں اس کو دیکھتا رہا اور میں دیوار سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے مجھے کیا لگ گئی؟ ہم بائک پر ہیں، کار میں ہیں، کسی سواری پر سوار ہیں، کسی عورت کو دیکھنے میں ایسی نظر ہماری بنی کہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ڈیوائیڈر سے ہماری گاڑی ٹکرا گئی، یا ہم ٹکرانے سے بال بال بچے، یا کوئی اور گھٹنا اور کوئی حرکت ہمارے ساتھ میں ہو گئی۔ تو بسا اوقات بد نظری کے اور غلط نگاہی کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اخروی نقصانات بھی اس کے ہوں گے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کرنا چاہیے، جیسی اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے حیا کے مفہوم کو اتنا محدود کر لیا ہے، جتنا تم نے اس کو ہلکا اور آسان سمجھ لیا ہے اتنا ہلکا اور آسان نہیں ہے۔ حیا ایک وسیع مضمون ہے، ایک وسیع مفہوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حیا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل اور دماغ کے سارے احوال اور ساری خیالاتوں کے اوپر تمہاری کیا ہونا چاہیے؟ نگرانی ہونا چاہیے۔ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے خیالات میں کیا چل رہا ہے، اس کے اوپر تمہاری کیا ہونا چاہیے؟ نگرانی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا تمہارے پیٹ اور تمہارے پیٹ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کے اوپر تمہاری نگرانی ہونا چاہیے۔ موت اور موت کے بعد آنے والے احوال کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی حیا کرنا چاہیے ویسی حیا کرنے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر تمہارے ذہن و دماغ کے خیالات پر تمہاری مکمل نگرانی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور تمہارے پیٹ اور پیٹ کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں تمہارے ذریعہ معاش ان کے اوپر تمہاری نظر ہے، اور تمہیں موت یاد ہے اور موت کے بعد آنے والے احوال کے بارے میں تمہیں مکمل گرفت ہے اور پکڑ ہے، تو سمجھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی حیا کرنا چاہیے اس حیا کے حق کو کیا کر رہے ہو؟ ادا کر رہے ہو، اور یہی کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے۔ بتاؤ کسی اور مذہب میں ایسی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے انسان کو باکردار بنانے کی؟ کسی اور مذہب میں ایسی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ کسی اور کلچر میں ایسے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام پہلوؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک ارشاد کے اندر گھیر لیا؟ بتاؤ انسان کی زندگی میں تینوں ہی تو چیزیں ہیں، یا تو وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ و بچار کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ اپنے ذریعہ معاش میں لگ رہا ہوگا، یا اس کے آخری مراحل چل رہے ہیں، کافی عمر ہو گئی ہے تو وہ اپنی موت کا کیا کر رہا ہوگا؟ انتظار کر رہا ہوگا۔ فرما دیا پیارے آقا نے کہ تمہارے فکر و خیالات پر تمہاری نظر اور تمہاری نگرانی ہونا چاہیے کہ میری سوچ غلیظ ہے کہ پاکیزہ ہے، میری سوچ نیک ہے کہ غلط ہے، میری سوچ گندی ہے کہ صاف ستھری ہے، اس کے اوپر تمہاری نظر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر تم نے نظر رکھ لی اور نگرانی رکھ لی تو تم نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ باحیا بنا لیا۔ تمہارے پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کے اوپر تمہاری نظر ہونا چاہیے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، میں اس دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، اور تمہاری موت کے مجھے مر کر کے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہیں پر کیا ہو جائیں گی؟ پڑی رہ جائیں گی۔ سب چند روزہ میری جوانی ہے، چند روزہ میری زندگی ہے، یہی ختم ہو جائے گی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لہٰذا مجھے ایک دن موت آنی ہے، مجھے موت کے بعد کے احوال کی کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے، مجھے ان ساری چیزوں کا کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو اور اس اسلامی معاشرے کو ہر طرح سے پاکیزہ اور مقدس بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ہم اہل اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، بحیا بنائیں، اپنے معاشرے سے، اپنے کلچر سے، اپنی زندگیوں سے بے حیائی کو کیا کریں؟ ہر طرح سے ختم کریں۔ اور یہ پیغام جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اگر اس کے اوپر عمل کریں، کوئی پابندی اس کے اوپر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لازمی ہیں۔ بعض مرتبہ غیر مسلم لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ساری پابندیاں تم اپنے لوگوں کے اوپر تھوپو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے ماننے والوں کو یہ احکامات دیے ہیں کہ جو مجھے مانتے ہیں وہ ان احکامات پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو یہ احکامات نہیں دیے ہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔